ایسے گپ شپ کے دوران وہ ایسا سکھاتے گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سیکھ گیا. بوڑھے حضرات کا زیادہ تر پرابلم ہوتا ہے, ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کو ہوٹل ایک تو بتایا کچھ جاتا ہے, ملتا کچھ ہے. مکہ مدینہ میں آپ کو کھانا فری ملے گا اگر آپ ٹریننگ سیشن جوائن کریں گے. ماشاء اللہ. اچھا بھی آپ کو مکہ مدینہ کی زیارت میں فری کرواؤں گا اگر آپ ٹریننگ سیشن جوائن کریں گے. یہ بلیک کلر والا قرآن پاک یہ 16 سطری ہے, اور یہ گرین کلر والا قرآن پاک یہ 15 سطری ہے. ہم اتنے نازک ہو گئے ہیں, اتنے نازک ہو گئے کہ ہمیں وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ پہنچ لگ رہا ہے, جہاں میں اپنے دادا ابو جان کو دیکھتا ہوں کہ بھاولپور سے ہم کراچی جاتے تھے کیسے 2-2 3-3 دن چھوڑنے, اور پھر میرے دادا ابو یا میرے جو بزرگ جاتے تھے ہم یہ سوچتے تھے پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے کہ نہیں جہاز میں. اس طرح بیان کر رہے ہیں نا, بتا رہے ہیں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کہ مجھے عجیب فیل ہوا, جیسا کہ وہ نعوذ باللہ وہ وہاں پہ کھڑا تھا جائے وقوع پہ, ان کے نعوذ باللہ کان کاٹے گئے. ہوٹل میں پانی ملا کہ نہیں ملا, ہوٹل میں صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہوٹل دور تھا یا قریب تھا. پہلی مرتبہ آپ جب مواجہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو کیا فیلنگز تھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ وتھ ابو عائشہ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ پاکستان سے ہیں, اور پاکستان کی خوبصورتی کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی صورت میں دکھاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. آج یہ یہاں پر موجود ہیں, عمرہ کی نسبت سے سعودی عرب میں آئے, پھر آج مدینہ منورہ میں ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا. ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کے مہمان پلس غلام, اور ہم بھی ان کے غلاموں کے غلام. آج ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا. پوڈ کاسٹ میں جانیں گے ان کی مصروفیات, ان کا سوشل میڈیا سسٹم, اور یہ مدینۃ المنورہ بار بار کیوں آتے جاتے ہیں. کوئی خاص نسبت, کوئی ضد ہے, کوئی خواہش ہے, اور ان کا مکمل جو ہے بیک گراؤنڈ وہ آج ہم جانیں گے. جناب شہباز بہاولپوری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کیونکہ مدینہ منورہ میں ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں مسجد نبوی شریف میں, تو ہم بھی ڈرتے ڈرتے ٹائم لیتے ہیں. تو آپ نے ٹائم دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور اس میں بھی مختصر ہی ٹائم لیں گے تاکہ آپ کا مزید ٹائم رمضان المبارک ہے تو وہ مسجد نبوی شریف میں ہی گزرے. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ ٹریول ایجنسی چلا رہے ہیں پاکستان میں, تو یہ کب سے کام سٹارٹ کیا, اور اس میں کون کون سے ممالک آپ لے کر آتے ہیں, یہ صرف جسٹ آپ مدینہ اور مکہ میں ہی آتے ہیں؟ جی مین فوکس جو ہے وہ تو ہمارا یہی ہے, حج مکہ اور مدینہ کا. جی مکہ اور مدینہ, اور انشاءاللہ سوچ میری بھی والد صاحب کی بھی گروپ کی یہی سوچ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں کو لانا ہے, اور انشاءاللہ خدمت کا جو جذبہ ہے نا وہ یہ سوچ کے لائیں کہ بہترین گائیڈ کرنا ہے. صحیح, ماشاءاللہ. مطلب یہ نہیں کہ صرف ٹکٹ ویزا اور ہوٹل کر کے تو بھیج دیا, ایسا نہیں کرنا. ساتھ میں آپ گروپ کے ساتھ جو ہے وہ یہی آپ کی بات کا جواب ہے ہوتے ہیں کہ یہی سٹارٹ کیا ہوا ہے گروپ کے. انشاءاللہ سال میں 2-3 دفعہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ باقاعدہ اب میں آیا کروں, تاکہ وہ جو گروپ ساتھ لے کر آتا ہوں جی, تو ان کو ایک تو میں نے اس دفعہ انشاءاللہ سٹارٹ کر دیا ہمارے گروپ نے کہ اب جو بھی ہمارے تھرو آیا کریں گے عمرہ زائرین, ان کا ہم نے ٹریننگ سسٹم شروع کر دیا. جیسے حج میں ٹریننگ سسٹم ہوتا ہے نا, ویسا ہم نے عمرہ فری ٹریننگ سسٹم کر دیا. ظاہر جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے, پھر جگہ بھی ہوتی ہے, پھر ان کا انتظام وغیرہ, کھانے کے معاملات, پھر ان کے لیے بروشرز, اور پھر ظاہر کوئی گفٹس بھی دینے ہوتے ہیں. ظاہر جو ٹریننگ کے لیے آتے ہیں ان کے دل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر ہم نے اسی طرح اس کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ کو اسی لیے کیا ہے تاکہ وہاں پہ جیسے اسپیشلی میں اپنے ساؤتھ پنجاب کی بات کرتا ہوں. ساؤتھ پنجاب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ایک چھوٹے سے گاؤں سے کبھی باہر نہیں گئے, 30-40 سال. ایسا ہی یہ تو اب آنے لگا نا سوشل میڈیا. ابھی بھی آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ بٹنوں والے موبائل ہیں, انہیں سوشل میڈیا کا نہیں پتا, بس وہ پوچھتے اچھا کیا ہو رہا ہے بھائی, کیا کر رہے ہو موبائل پہ, جی موبائل پہ. انہیں انٹرسٹ نہیں ہے. وہاں سادہ لوگ ہیں, وہاں وہی صبح دوپہر شام کی ایک روٹین چل رہی ہے, اپنے کام چل رہے ہیں, ملنا ملانا چل رہا ہے, فیملی سسٹم چل رہا ہے, براٹ اپ بہت ہی سکون والا ہے. یہ جو ہری نیسل لائف میں یہ نہیں ہے. صحیح. تو وہاں پہ ایک بالکل نا ایک سکون سا ہے. اسی سکون میں وہاں بہت سارے سادہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے جانا تو ہے, دل میں جذبہ تو ظاہر ہے بچپن سے مسلمان ہے, اور پھر جذبہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑا جائے اور ان کو جو ہے نا باقاعدہ ٹور کروا کے ایسے واپس لائے, ایک زیارت کروا کے. جی ہاں, یہ ہے دل میں کہ ان کو پورا گائیڈ کیا جائے. اور وہاں اچھا آنے سے پہلے وہاں جو ہے نا بہترین طریقے سے انہیں سارا پکچر نقشہ دکھا دیا جائے. اور اسی سلسلے میں ظاہر میں آتا ہوں, اور وہ جو ولاگنگ ہم نے شروع کی ہے مجھے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے. تو اس میں مقصد کیا ہے
کہ ان کو بتانا کہ آپ پلیز یہ والی ویڈیو دیکھیں, اچھا یہ دیکھیں, اچھا یہ دیکھیں. کیا ہوتا ہے کہ وربلی جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا جو پہلی دفعہ جا رہا ہے, جی جی تو آپ اسے 5 باتیں کر لیں گے, 10 باتیں کر لیں گے, وہ ایک بات رکھ لیں گے, 4 بول چکے ہوں گے, ایسا ہی ہے. یا 2 کر لیں گے, 2 مکس کر دیں گے, یا میں نے کچھ کہا ہوگا وہ کچھ سمجھ جائیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, کنفیوژن ہوتی ہے. جب حاجی جو وہاں پہ ہوتا ہے نا, وہ آتے ہیں آپ کے ریفرنس بیسڈ, بالکل وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے آتا ہے, آپ کے والدین پہ, آپ کے گھر والوں پہ, آپ کے خاندان پہ, اس پہ ٹرسٹ کر کے آتا ہے. اور ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ریفرنس بیس حاجی لے کر آئیں, تاکہ جو ہمارے لیے یہاں پہ باعث عزت بنے, بہترین. یہاں پہ وہ نام روشن کریں پاکستان کا, بالکل اور اچھے طریقے سے واپس جائیں. واپس اب جائیں. اس کے لیے کیا ہے کہ جب تک میں ٹریننگ باقاعدہ نہیں دوں گا, میرا ادارہ ٹریننگ نہیں دے گا, ظاہر ہے وہ تو بیچارے وہ تو ضائع ہو انجان ہے. جائے گا, ضائع ہو جائے گا ان کا تو سفر. یہ ایک کنسیپٹ جو ہے نا سر, یہ پورے گروپ کا یہ ایک ہے جس سے سالہ سال سے ہم نے شروع کیا, اور اب الحمدللہ یہ ہے کہ اس کی طرف ڈائریکشن کی طرف چل پڑے. صحیح ماشاء اللہ. مطلب گھر سے نکلے تھے سڑک پہ آگے چل پڑے. مختلف لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرواتے ہیں مختلف ممالک کا, ترکی وغیرہ ہو گیا, جی پھر اور جتنے بھی ممالک ہیں خوبصورت اس طرف جاتے ہیں. حتیٰ کہ پاکستان میں بھی جی کافی ساری ایجنسیز ہیں وہ ٹور کرواتی ہیں مری وغیرہ کا. جی. تو آپ نے یہی ٹور کیوں چنا؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ میں ساؤتھ پنجاب کو پروموٹ کرتا ہوں, ساؤتھ ٹھیک. پنجاب کے ٹوریزم میں کرتا ہوں, صرف ساؤتھ پنجاب. صحیح. پورے پاکستان میں اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہی گروپ ملے گا آپ کو جو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کو. ساؤتھ پنجاب آپ کو پتہ ہی ہے, ٹھیک. وہاں پہ ملتان, بھاولپور, رحیم یار خان, چولستان, ڈیزرٹ, وہاں پہ یوں سمجھیں کہ سٹی آف سینٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اولڈسٹ سٹی آف جی جی. ایشیا, ون آف دا اولڈسٹ سٹی آف ایشیا ملتان ہے. پھر اچ شریف ہے, پھر وہاں پہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں ڈیراور فورٹ کے پاس. اچھا. وہاں پہ 9ویں صدی کے یوں سمجھیں کہ وہاں پہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں, مسجد ہیں, پھر وہاں کے پرانے جو ادر ریلیجن کے ہیں وہ مندر وغیرہ ہیں. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ دکھانے کو. اور پھر وہ نوابوں کا ایک کلچر ہے, سٹی آف پیلیسز ہے. مطلب ہسٹوریکلی ہمارا جو کلچر ہے وہ بڑا ریچ ہے. اس کے بعد کلچرلی بڑا اسٹرانگ ہے. ایونٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, جیسے جیپ ریلی کا ایونٹ ہو رہا ہے, اب اس کو اچھا خاصا گورنمنٹ نے پلان کیا ہے. پرائیویٹ جو ہم جیسے ہیں جو ادارے ہیں وہ بھی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ. اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اتنی اچھی چیز ہے کہ جب آپ کوئی کنٹینٹ ڈالتے ہیں اور وہ پازیٹیو اس کا ایک میسیج ہے, امپیکٹ ہے, تو وہ آل اوور دا ورلڈ جاتا ہے. اب جیسے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا, جی تو میں تو ماشاءاللہ آلموسٹ ہو گیا ہوں, مطلب اتنا عرصہ 43 سال ہو گیا الحمدللہ. جی جی. تو 43 سال بعد ایک بندہ جو ہے مدینہ منورہ میں بیٹھا اور مجھ سے رابطہ کر رہا ہے. ابھی یہ عبد الرحمان بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی جان کیسے رابطہ ہوا؟ سوشل میڈیا بالکل. گلوبل ولیج بن گیا. آج جس طرح کہ آپ بندے کو مطلب سوچتے ہیں ویسا بندہ آپ کے سامنے اے آئی جو ہے وہ لا رہا ہے. بالکل. کتنا ایزی ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک اچھی امیج کریٹ کرنا نا جی, وہ صرف ہم نے ایک ساؤتھ پنجاب کو لیا ہے, آل اوور پاکستان کو صرف نہیں لیا کہ بھائی یہاں ہمارے یہاں نانکا بھی ہے, دادکا بھی ہے, بچے بھی ہیں, بھانجے بھی ہیں, بھتیجے بھی ہیں, سب ہیں فیملی والے. تو ہم یہاں والنٹیئرلی وہ ساری سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں جو اگر کسی اور ریجن میں جائیں گے تو وہاں ہمیں ہائر کرنی ہوگی. ہائر تو کر لیں گے آپ, جی جی. لیکن وہ اندر سے جذبہ, وہ جو مہمان نوازی والا ہے, مطمئن نہیں ہو پائیں گے. وہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ مطلب ہم تو وہاں کوئی رینجر میں ہے تو وہ خدمت کر رہا ہے, کوئی پولیس میں ہے تو وہ خدمت کر رہا ہے, کوئی آرمی میں ہے تو وہ خدمت کر رہا ہے, کوئی حج عمرے کا کام کر رہا ہے تو وہ کوئی خدمت کر رہا ہے, مطلب کوئی گورنمنٹ والا ہے تو وہ خدمت کر رہا ہے. مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہم سیٹ اپ بناتے ہیں اس کے اندر یہ سارے لوگ ہوں گے اور وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مین جو ہے نا وہ پازیٹیو امیج ساؤتھ پنجاب کی ہم دینا چاہتے ہیں آل اوور دا ورلڈ پاکستان میں. تو اس لیے صرف ایک ہی ریجن ابھی چوز کیا. اور حج عمرہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے کہ وہ جینا مرنا ہر چیز وہ ہے ہی حج عمرہ. تو اس سے بڑھ کے وہ تجارت اور پھر پیغمبروں کے ساتھ اور وہ ایک سوچ جو ہے وہ ہے. صحیح ماشاء اللہ. تو آپ گروپ کے ساتھ ہی آتے ہیں جب بھی آتے ہیں تاکہ ریلیکس ہو کے ان کو مکمل گائیڈ لائن یہاں پہ ملے؟ کیونکہ بعض کا عموماً ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ پاکستان میں ایجنٹس لوگ بھیج دیتے ہیں. اب نہ وہ بوڑھے اشخاص زیادہ تر ہوتے ہیں, نوجوان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو دوڑ کے کہیں پر بھی پہنچ جائے گا. اس کو اگر 600 کلومیٹر دور بھی ہوٹل دے دو وہ کہیں نہ کہیں سے اٹیچ ہو کے پہنچ ہی جائے گا. مسجد نبی شریف میں ہے در ہی ایسا ہے. لیکن بوڑھے حضرات کا زیادہ تر پرابلم ہوتا ہے, ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کو ہوٹل ایک تو بتایا کچھ جاتا ہے, ملتا کچھ ہے. ہم عموماً جا رہے ہوتے ہیں نا کہیں پر ٹریول کر رہے ہیں مسجد نبی کے آس پاس ہی, جی دیکھ رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں وہ بوڑھے حضرات, چلنا مشکل ہے, دشوار ہے. جی تو ان کے لیے کچھ خصوصی ہے آپ کے پاس؟ جی اس میں سر یہ ہے ایک تو جیسے ابھی میں حج کے بعد کے پیکیجز میں نے لانچ کیے ہیں جی تو اتنے مناسب قیمتوں پہ کیے ہیں, اور دوسرا اتنی فیسلٹیز میں نے کی ہیں کہ بھئی آپ نا پیمنٹ کو بائی پارٹس کر دو. پہلے تو یہ آگے پیکیج پرائس
ٹھیک، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں نا کہ جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا، بہت سے حضرات ہیں جو پوری زندگی میں جا ہی نہیں سکے، تو ان کے لیے ہم نے اتنی آسانی کر دی ہے. تو پرائز کا آ گیا قسطوں پہ. قسطوں پہ. مطلب کیا کیا ہے کہ لیٹس سپوز 2 لاکھ کا پیکیج ہم نے نکالا 21 دن کا ماشاء حج کے بعد. وہ آپ بے شک فیصل آباد سے جائیں، بے شک لاہور سے جائیں، ملتان سے جائیں، تو وہ لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. صرف 50,000 روپے ہم لے رہے ہیں، اور انہیں بتا دیا کہ بھائی 2 لاکھ میں یہ پیکیج ہے شٹل والا، 2,35,000 کے اندر بھائی یہ والا پیکیج ہے، 2,50,000 کے اندر یہ والا پیکیج ہے. اب آپ بتائیں کون سا لیں گے. ٹھیک. تو انہیں پھر بتاتے ہیں کہ یہ سارے معاملات. پھر اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ شٹل لیتے ہیں، ینگ ہے بچہ، بڑا ہے یا وہ بوڑھے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں 1 گھنٹہ لگے گا. شٹل والے میں شٹل والے میں 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو، نمازیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، تھک بھی آپ جائیں گے. یعنی کہ یہ وہ موسٹلی بہتر رہے گا کہ صبح آئیں عشاء پڑھ کے جائیں. جی وہ سارا کچھ یہ انہیں یہی تو ٹریننگ سیشن میں سارا گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے. پہلے بھی ہم بتا رہے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ باقاعدہ اس کو کر دیا ہے صحیح. کہ بھائی کرنا ہے. کیونکہ اس کی ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک تو ہم نے ان کے لیے بہت سارے نا یہاں پہ بھائی مکہ مدینہ میں آپ کو کھانا فری ملے گا اگر آپ ٹریننگ سیشن جوائن کریں گے. ماشاء اللہ. اچھا بھی آپ کو مکہ مدینہ کی زیارت میں فری کرواؤں گا اگر آپ ٹریننگ سیشن جوائن کریں گے. اچھا بھی زمزم جو ہے نا فری دیں گے آپ کو، وہ جو جدہ ایئرپورٹ سے ملتا ہے اگر ٹریننگ سیشن جوائن کریں گے. اچھا بھی اگر آپ آئیں گے تو آپ کو بیگ پیچھے جو ہے نا وہ کمپنی کا وہ فری ملے گا اگر ٹریننگ سیشن جوائن کریں گے. اچھا بیگ بھی دے رہے ہیں آپ. جی اچھا اس طرح کی بھائی آپ کو جائے نماز دیں گے وہ والی اگر ٹریننگ سیشن جوائن کریں گے. مطلب اگر ہم نے کہاں اٹیچ کر دیا ہے ٹریننگ سیشن سے کہ ٹریننگ سیشن کریں گے تو آپ کو دیکھو کتنی فیسلٹیز ملیں گی. اور پھر یہ ہے کہ اس ٹریننگ سیشن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کی طبیعت کیسی ہے، طبیعت کیسی اس کا ہے، مزاج کیسا ہے، مطلب کہ یہ بھائی صاحب جا کیوں رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے وہاں جانے کا. اور پلس اس میں ان سب ٹریننگ سینٹر کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہیں پر کمی کوتاہی ہے تو وہ سامنے آ جائے گی، تاکہ بعد میں وہاں پہ جا کے پھر واپس آ کے پھر لوگوں نے پوچھنے آپ نے عمرہ کیسے شروع کیا. یار میں نے تو الٹا شروع کر دیا تھا. یار آپ نے بال کٹوائے قصر کیا حلق کیا، یہ میں نے تو قصر کر لیا تھا. پہلا عمرہ تھا قصر کر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا. جی ہاں بعد میں واپس پہنچ کے تو وہ پھر ریلائز ہوتا ہے ان کو بالکل کیا بجا فرمایا. غلطیاں ہو گئی ہیں. جی ہاں اور پھر غلطی بھی ایسی ہے یہ یہاں پہ دم اس کا مکہ میں ہی ہوگا ادا، اللہ کہیں اور پر نہیں ہوتا. اس کا دم دینا ہے تو مکہ میں ہی دینا ہوگا. مکہ سے باہر آپ کہیں پر کسی بیوہ کی طرف جائیں گے، زکوٰۃ کی طرف، وہ ہیلے بہانے وہ چلتے نہیں ہیں. ظاہر اب ایک بندہ جو ہم سے پیکج لے کے آ رہا ہے 2 لاکھ روپے کا، اور اس نے اپنے زیادہ راہ جو لیا ہے وہ ٹوٹل ہم سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ 10 ریال 15 ریال یا 20 ریال کتنا پر ڈے کا خرچہ ہے بھائی. اب وہ کہاں 600 ریال 700 ریال کا وہ جو ہے دم والا بکرا سوچ سکتے ہیں ایک دم. اسی لیے وہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کی ہے، مؤدبانہ گزارش کی ہے جو وہاں پہ ماشاءاللہ عالم ہے باقاعدہ، صحیح ماشاء اللہ، ان کو انگیج کیا ہے کہ پلیز آپ نے ٹائم دینا. اور وہ بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ وہ بالکل کہ یار حاضر ہیں اس کام کے لیے حاضر ہیں، مطلب بغیر کسی لالچ کے حاضر ہیں بھائی کہ انشاءاللہ گائیڈ کریں گے. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ایسے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، ہمت ہے ان کی، ٹیمپرامنٹ ہے، میں ان سے سلام کرتا ہوں ان کو، تو وہ یقین مانے ایسے ایسے کوشچن. اور پھر مسلسل یہ نہیں کہ ایک کوشچن پوچھ لیا ہے. دیکھیں اگر لیٹس سپوز آپ تھوڑے بھی چلو 50 بھی بندہ ہو، 50 بندے کو آپ نے ایک اٹیچ کروا دیا عالم صاحب کے ساتھ، جی اب بار بار وہ ان سے رابطہ کرتے رہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو حضرت صاحب ہے نا یہی ہیں جو مکہ مدینہ اب انہوں نے لے کے جانا ہے، تو ان سے رابطہ کرنا. وہ سوال پوچھ کے مجھے اکثر آتا ہے سر اس کا سر اس کا. تو ظاہر ہے یہ ایک پورا پیشنس کا جو ٹریننگ ہے نا باقاعدہ ٹریننگ، یہ بہت بڑی ایک سوچ ہے جو گروپ کی طرف سے آئی ہے، میری طرف سے. یہ ماشاء اللہ اس کو قبول کرے. اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ میڈیم ہے جو ہم میڈیم کے تھرو پہنچا رہے ہیں ان دوستوں تک، جی ان کی وجہ سے یہ کیا ہوگا کہ ایک تھوڑا سوچ میں نا اور ذرا مضبوطی آئے گی کہ نہیں کرنا ہے. اکثر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں لیکن عالم نہیں ہوں میں. جی لوگ مسئلے پوچھیں جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، پاس سے کوئی گزرا اس نے پوچھ لیا یہ تو نہیں پتہ ہوتا، تو ہم زیادہ تر پھر مسئلے پوچھتے ہیں. ایک ہے احتشام بھائی، سوشل میڈیا پہ ہی جی بوڑھے سے شخص ہیں، جی تو احتشام ان کا نام ہے. تو وہ باریک بینی سے ایسے ایسے مسائل لے کر آتے ہیں حج و عمرے کے متعلق، بس ان کا کام ہی ہے. یعنی کہ اتنی باریک بینی سے وہ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی حاجی آیا پاکستان سے، مسجد نبی شریف میں ہے اور مکہ المکرمہ میں، یہ ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، میں ان کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ کے بتا رہا ہوں. آ گیا پہنچ گیا، اب فار ایگزامپل دل کر پڑتا ہے کہ یار میں تھوڑا قرآن پڑھ لوں یہاں پہ بیٹھ کے. جی اب قرآن پڑھنے کے لیے وہ جب قرآن کھولتا ہے تو یہاں کی 15 لائنوں والا قرآن پاک اس کو ملتا ہے. تو بعض کا حافظ قرآن کے لیے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور جن کی روٹین بنی ہوئی ہے نا 16 سطری پہ، جی تو ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک انہوں نے بتایا کہ یہ بلیک کلر والا قرآن پاک یہ 16 سطری ہے،
اور یہ گرین کلر والا قرآن پاک یہ 15 سطری ہے. تو اگر آپ کو پاکستان والا قرآن پاک چاہیے تو یہ پڑھیں. یعنی کہ اتنی باریک بینی سے وہ جو ہے نا ہیلپ کرتے اچھا ہیں. وہ جو بلو والا پڑا ہوا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ والا جی بلو والا بھی ہے, بلیک والا بھی, گرین والا بھی. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے 2 چیزیں مینشن کی یہاں پہ کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے پاکستان والا قرآن پاک تو یہ ہے. تو اس طرح کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل تک جو ہے انہوں نے سامنے لا کر رکھے. ماشاء اللہ. تو ہم ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ ملا ہے تو ان کا کیا مسئلہ ہے. حتیٰ کہ کبھی کبھار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہم سرچ کرتے ہیں, ان کا چینل بنا ہوا ہے تو وہ ٹاپک پورا نکل کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ بہترین آپشن آ گیا. جی ہاں جی ہاں, آج کل اگر دیکھیں پھر وہی بات ہے, ڈائریکشن کی بات ہے, سوچ کی بات ہے. جو چیز آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کو مل رہی ہے اللہ کے فضل سے. اب دیکھ رہے ہیں کہ وقت آپ نے وہاں اسپینڈ کرنا ہے کہ نہیں. جی مین تو یہ ہے. اچھا شہباز بھی ایک ویڈیو میں نے آپ کی دیکھی ہے, جی شہدائے احد پہ کھڑے ہیں آپ, جی آپ نہیں بول رہے, کوئی اور ساتھی بول رہے ہیں وہاں پہ, آواز آ رہی تھی. اچھا وہ اس طرح بیان کر رہے ہیں نا, بتا رہے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اچھا کہ مجھے عجیب فیل ہوا. اللہ عجیب کس طرح کہ وہ بتا رہے اتنی زیادہ ڈیٹیلز کے اندر, جیسا کہ وہ ناؤز باللہ وہ وہاں پہ کھڑا تھا جائے وقوع پہ, اچھا اچھا ان کے ناؤز باللہ کان کاٹے گئے, ان کے ہاتھ کاٹے گئے. آپ دیکھیں گے نا ویڈیو, آپ کی ہی ویڈیو ہے. اچھا اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ نا میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن وہاں پہ بہت زیادہ گروپس آئے ہوئے تھے, گروپس آئے ہوئے وہ جن کی آوازیں میں بھی آ رہی ہوں گی بیچ میں, یہ ہو سکتا ہے. تو وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل کے اندر اترنے کا کیا مقصد؟ بس یہ دیکھیں پھر وہی بات, اب آگے نا ٹریننگ پہ بات, یہی میں چاہتا ہوں کہ ہم نا جو ہماری مین چیزیں ہیں نا بھائی جان, جو مین ہمارا ایک ایجنڈا سوچ ہے کہ پہلے فرائض کر لو, توحید پکا کر لو, بالکل مطلب جو ہماری ایک بیسک ہے کہ مکہ اور مدینہ میں نے آنا کیا ہے, پہلے اس طرف تو توجہ دیں. میں یقین مانے میں نے آپ سے بار بار کیا ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز مجھے نماز مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے ڈراپ کریں. حرم کون چھوڑ سکتا ہے حرم؟ چھوڑ نہیں سکتے بالکل. مطلب آپ سوچیں کہ آپ آئے ہیں 5 دن 10 دن 15 دن 21 دن, لمیٹڈ ٹائم ہے, ایسے گزر جاتا ہے. بالکل مجھ سے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ نے یہ کیا وہ کیا. میری مجبوری تو اب بن گئی ہے کہ میں نے نا وہ ولاگنگ کے ذریعے میں نے بہت سے اسپاٹ وزٹ کرنے ہوتے ہیں. لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرا حرم سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. یہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے نا, جی میں اس سبجیکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوں کیونکہ میرا دل اس سے اٹیچ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مین مقصد چھوڑ دیا اس نے کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے نبی علیہ السلام پر, مین یہ سمجھانا چاہیے تھا. پھر وہی بات ہے, دیکھیں اپنی زبان کو کوشش کریں بھائی, یہ جو زبان ہے نا زبان, جی یا تو خاموش رہ جائے, مہربانی ہے, یا جب آپ کو پوری تسلی ہو جائے نا, یقین ہو جائے حدیث کے معاملات میں جہاں بھی آپ کو, پھر آپ تھوڑا سا بیان کر لیں. ادروائز کوشش کریں. ہو سکتا ہے احادیث میں وہ ڈیٹیل لکھی ہوں, لیکن اس طرح بیان کرنا ہمارے نزدیک ایسا ہے کہ کوئی شخص اگر فوت ہو گیا نا تو میت کی چہرے کی اس وقت کی وہ روئی ڈالی ہوئی ہے, وہ تصویر کھینچنا بھی میرے خیال سے نامناسب ہے. کہ ایک عالم دین ہے یا عام انسان ہے یا حافظ قرآن ہے, کوئی بھی ہے, روئی ڈلی ہوئی ہے, وہ پکچرز کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دینا مجھے لگتا ہے یہ عجیب و غریب ہے, اور اس پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بس ابو عائشہ بھائی یہ جو ہے نا, یہ دیکھیں ہر بندہ نا ایفرٹ کرے گا نا, جیسے آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں, جی میں اپنی جگہ کر رہا ہوں, تو پھر انشاءاللہ معاملہ چلے گا. معاملہ چلنا اسی طرح ہی ہے, پہلے اپنی ذات کو کریکٹ کریں. جی جب ہماری ذات کریکٹ ہو جائے گی نا, جیسے آپ کے بارے میں بھی یہ بتا رہے تھے کہ آپ تو کیمرہ شاہی تھے, کیمرے پہ آتے ہی نہیں تھے, پسند ہی نہیں کرتے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں یہ سوچ ڈالی ہے کہ یہ کام عظیم ہے, اس کو کرنا ہے, تو اسی طریقے سے ہمارا ہے. میں ابھی بتا رہا تھا میرے خاندان, میرے والد صاحب کی تصاویر ہی میرے پاس بہت کم ہے, حیات ہے ماشاءاللہ, لیکن ظاہر وہ ایک ہم دیکھتے آ رہے ہیں بڑوں سے اب تک کہ وہ ان چیزوں کو ہم نے کبھی لیا ہی نہیں. ویسے ٹیکنالوجی شفٹ آ رہی ہے, لیکن ٹیکنالوجی شفٹ کو پازیٹیو یوز کرنا, اور پھر جو ہم باتیں کر رہے ہیں, زیارات کروا رہے ہیں, جو بھی معاملات ہو رہے ہیں, جو بھی آپ کی ایک فیلڈ ہے, پلیز اس کے بارے میں اتھینٹیکیٹڈ ہو اور عاجزی انکساری کے ساتھ معاملات کو کیا جائے, ڈرا جائے. بھائی ادب کا ایک تو مدینہ منورہ جنت, مجھے تو پوری مدینہ منورہ جنت, پوری جنت, اور وہاں پہ میں تو جب مدینہ منورہ کا سوچتا ہوں تو ادب بھی ہے سب کچھ. مطلب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ, مجھے اکثر وہ دوست کہتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کی چپل اٹھاتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. تو جب میں ادھر آتا ہوں تو میرا تو مطلب مجھ سے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مدینہ منورہ میں درود شریف کے علاوہ میں بولوں کیا, درود شریف کے علاوہ مجھ سے بولا کیا جائے.
اللہ الحمدللہ، مطلب یہ بھی بہت بڑی عطا ہے. مطلب اتنا عجیب سا ہوتا ہے کہ یار اللہ نہ کرے کوئی گڑبڑ ہو گئی کوئی. جتنا زیادہ یہاں پہ رہنے کا ثواب ہے اللہ جی اب آپ سمجھ گئے اسی بات کو گناہ بھی کہ اتنا یہاں جو ہے نا جو حضرات رہ رہے ہیں ان کو تو بھائی بہت فکر کرنی چاہیے، بہت زیادہ. کیونکہ ہم تو دیکھیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں الحمدللہ. جذبات جو ہے نا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ رکھے ہوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ شکر ہے. اور بار بار میری تو دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں نا تو میری جو پوڈ کاسٹ بھی شروع ہو تو میں انہیں کہہ رہا تھا پلیز درود شریف پڑھیں اور کوشش کریں کہ بھائی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ کو دیکھیں درود شریف پڑھیں، خاموش رہیں، بس زیادہ خاموش. میں تو ہر ایک سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار کہ بے شک پتہ بھی ہو نا تو پھر بھی بہتر ہے خاموشی اختیار کر لیں. سکون ہے، بالکل، بہت سکون ہے. یہاں پر آ کر انسان کو اپنا آپ بھول جانا ہی سب سے بیسٹ ہے کہ آئے کس دربار پہ ہیں. وہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اس سچویشن میں کہ وہ پرانا جو پچھلا سسٹم ان کا چل رہا ہوتا ہے نا وہ بھی ساتھ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں. وہ انا ٹھیک ہے، وہ اکڑ کے چلنا ٹھیک ہے، وہ چونچ کوئی، یعنی کہ میرے خیال میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں، لیکن دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مین چیز کیا ہے، جب آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں مدینے کے رنگ میں ڈھل جائیں، سبحان اللہ، مدینہ والے کے رنگ میں ڈھل جائیں، پھر مزہ ہے یہاں پر پہنچنے کا. تو پچھلے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک دوست سے بات چیت ہو رہی تھی، میں نے ان کو بتایا اپنی طرف سے نا کہ میرا اس ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک ٹیکسی والے سے پوچھا عموماً بات کرتے ہوئے، تو اس میں کیا تھا کہ میں نے کہا یار آپ ماشاءاللہ مکہ میں ہوتے ہیں، مدینہ میں ہوتے ہیں، کبھی مکہ کبھی مدینہ، تو آپ کا تو ہر مین میں آنا جانا لگا رہتا ہوگا. اس طرح کی بات میں نے کی. تو اس نے پھر آگے سے ٹیکسی والے نے کہا کہتا کون جائے فارغ ٹائم کو نکالے. تو یہ میں نے ان سے بات کی، پوڈ کاسٹر ایک جو مہمان آئے تھے ان کو بتایا، تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے ایک زاویہ پیش کیا. اس نے کہا بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح کی مختصر سی انہوں نے بات کر کے ٹاپک کو بند کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہو، ان کی پوڈ کاسٹ ابھی تک نہیں آئی. ان کی پوڈ کاسٹ رکی ہوئی، رمضان سے پہلے شوٹ کی تھی، رکی اس طرح کہ ان کے والد صاحب کی اچانک سے ڈیتھ ہو گئی. اب پوڈ کاسٹ کے حوالے سے انہوں نے جا کے والد صاحب کو بتایا ہوا تھا پہلے سے، پاکستان چلے گئے تھے وہ، تو ملاقات ہوئی، بتایا. اور والد صاحب نے ڈیٹیل میں ان سے پوچھا کہ سوالات کیا کیا ہوا، انہوں نے پھر ڈیٹیل میں بتایا. تو انہوں نے بھی والد صاحب نے ٹوک دیا کہ اس پر آپ نے کوئی جو ہے وہ زاویہ اپنا نہیں دینا تھا بالکل بھی، کہ وہ کیا کرتا ہے ٹیکسی والا، آتا ہے نہیں آتا، اس کا اپنا مزاج ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. کہیں آپ کی اس ناگوار بات پہ دھتکارے نہ جاؤ مدینہ سے. وہ بھی مدینہ میں رہتے تھے، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کی پھر مجھے ایک کال آئی اگلے دن ہی تدفین کے بعد کہ آپ میری پوڈ کاسٹ روک دیں، میں واپس آؤں گا، ان میں سے ایک دو چیزیں کٹ کرنی ہیں، پھر میں بتاؤں گا، پھر آپ لگائیے گا. کیونکہ یہ جو ہے نا، پھر کل ان سے میری دوبارہ اگین بات ہوئی، کہتا میں آپ سے پہلے ملنا چاہتا ہوں، مل کے پھر بیٹھ کے بات چیت کریں گے. تو میں نے کہا ہاں میں بھی ملنا چاہتا تھا تاکہ تعزیت ہو جائے والد صاحب کے متعلق. تو یہ چیز جو ہے انہوں نے مینشن کی، تو مجھے بھی ایسا لگا کہ یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے ہمیں کہ مدینہ سے ریلیٹڈ اگر کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہونا نہیں چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ رب العزت ہر انسان کو مدینے کے ساتھ اٹیچ رکھے اور مدینے کی قدر محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی رہے، اہمیت بڑھتی رہے، کبھی یہ کم نہ ہو. یہ کم ہوگی تو ہم تو نیست و نبود ہو جائیں گے. مسلمان کے پاس ہے کیا مدینے کے علاوہ کچھ نہیں. میں گیا ہوں جی سعودی ایئر لائن پلین میں ظاہر پسند کرتا ہوں، لیکن ایک تو محبت بھی ہے جی. مجھے سعودیہ بھی میرا گھر ہے، پاکستان میں میرا گھر سیدھی میں، تو میں پی آئی اے یوز کروں یا سعودی یوز کروں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار اپنا ہی ہے بالکل. اچھا میں سعودی ایئر لائن پہ پریفر کر کے میں سعودی ایئر لائن پہ جا رہا ہوں. سعودی ایئر لائن کا جی میں نے وہ کھانا کی ویڈیو میں نے کہا جی کیمرہ تو آن کریں، میں نے ویڈیو بنائی کہ یہ دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے، یہ کتنا پیارا کھانا ہے، زبردست، کتنا گرم ہے ماشاءاللہ، کتنی خوشبو آ رہی ہے اس میں، زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا. وہ جی میری وہ ملین میں ویڈیو وائرل ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور وہ 2 ملین یا پتہ نہیں کتنے یا ملین کتنا. نیچے آپ کمنٹس پڑھ لیں، فیملیز کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے مجھے اسکرین شاٹ آ رہے ہیں، بھائی یہ کیا لکھ رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ نا بسم اللہ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کیا میں نے بولا ہے. کہتا آپ نے تو کچھ نہیں، آپ نے تو کہا ہے کہ کھانا کتنا اچھا ہے، کتنا گرم ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا فریش ہے، کتنی بیسٹ ایئر لائن ہے ماشاءاللہ، کتنی ٹائمنگ کے لحاظ سے کتنی اچھی ہے، مطلب اس کی سروس کتنی اچھی ہے، پلیزنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے، کوئی اسمیل نہیں ہے، کوئی سفوکیشن نہیں ہے، کتنی اچھی. میں نے کچھ بولا ہی. اچھا وائرل تو ہو گئی، لیکن کمنٹس آپ پڑھ لیں آپ پریشان ہو جائیں کہ نیچے کیا ہے. تو وہ بالکل اس بارے میں پریشان نہ ہو کر نکتہ چینی کرنے والے ہر ہاں فیلڈ میں نہیں، وہ آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ انہیں دعائیں دینی ہے، اچھا آپ ذمہ داری ہے آپ پہ، صحیح. یہ ذمہ داری ہے. جو آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، جو آپ پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ آپ کو وائرل کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے مطلب آپ دعا دیں ان کو کہ اللہ میاں
اللہ مجھے ان کو خوشحال کر دے جی. صحیح، بہترین. یہ تو آپ نے یہ دعا دینی ہے. شہباز بھائی آپ کا پہلا جی عمرہ ٹرپ، جی پہلی جو آپ کا سفر تھا، پہلا جو جی مکہ المکرمہ کا، وہ کیسا رہا؟ اس کی فیلنگس کیا تھی؟ بھائی جان میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا ہو یا اب ہو، اللہ اکبر، مطلب کہ میں آیا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ صحیح، اور والدہ صاحبہ کے ساتھ. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. تو وہ الحمدللہ ظاہر والد صاحب کی ماشاءاللہ شکر ہے کہ انہوں نے وہ گائیڈ بھی کیا سارا. اور عمرہ آنے سے پہلے والد صاحب نے مختلف سیشن کروائے ہمیں، ٹھیک، مختلف علماء کے. صحیح، وہ ماشاء آتے اللہ. تھے گھر میں، کبھی ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ ایسے گپ شپ کے دوران وہ ایسا سکھاتے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سیکھ گیا. مطلب ہم بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دعوت ہو رہی ہے، پی رہے ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہاں یار ایسے کرتے ہیں کھڑے ہو کے. تو پلاننگ کہ والد صاحب نے ماشاءاللہ احرام بھی رکھا ہوا تھا، وہ بیلٹ بھی باندھنے والا رکھا ہوا تھا، سارے معاملات ایسے رکھے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا کہ والد صاحب مجھے ٹرین کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، وہ سبحان گپ شپ کے دوران والد صاحب نے عمرے پہ آنے سے پہلے مجھے یقین مانے ایسے لگتا تھا جیسے سب کچھ مجھے پتا تھا اللہ کے فضل سے. الحمدللہ. اور وہ جو جب میں نے مطلب احرام میں نے وہ جو ایسے آپ یوز تو نہیں ہو جاتے جی جی، کہ پانی پی لیے، یہ موبائل یوز کر لیا ایسے. اب جب وہ والد صاحب نے کہا جی ہاں جی ٹکٹ ہو گئی آپ کی اور آپ عمرے پہ چل رہے ہیں، بسم اللہ، یہ وہ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ. اب میں فوری طور پہ وہی احرام اور وہ فیلنگز ایسے جذبات تھے خوشی کے کہ مارے آپ رکا نہیں کی جا رہا. سوچ ہے کہ وہ ایک تو روب کعبے کا، جو کعبے کا روب تھا، اور جدہ کی فلائٹ تھی. صحیح، اور جدہ میں ہم لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں مطلب کہ پہلے جدہ سے مکہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس 24 گھنٹے کی، 36 گھنٹے کی، اللہ جانتا ہے. مطلب وہ جو میں سوچتا ہوں کہ یار جب میرے دادا ابو جاتے تھے 30 دن 39 دن جہاز پہ، مجھے اللہ نے اتنی آسانی دے دی ہے کہ فوری طور پہ ہم ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، آگے جناب زبردست عملہ کھڑا ہوتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں پانی پلاتا ہے. اس کے بعد وہ فوری طور پہ یہ اسٹیمپ کی آپ کو جی انٹر لے کے گئے، آپ کو ذرا وہ ڈسٹرب نہیں کرے. اور ہم اتنے نازک ہو گئے ہیں، اتنے نازک ہو گئے کہ ہمیں وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بوجھ لگ رہا ہے. جہاں میں اپنے دادا ابو جان کو دیکھتا ہوں کہ بھاولپور سے ہم کراچی جاتے تھے کیسے 2 3 دن چھوڑنے، اور پھر میرے دادا ابو یا میرے جو بزرگ جاتے تھے، ہم یہ سوچتے تھے پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے کہ نہیں جہاز میں. وہاں مجھے یہ 3 گھنٹے بتائیں کیسے لگیں گے، وہاں مجھے یہ 1 دن کا سفر. بھائی میں تو زندگی میں پہلی دفعہ گیا تھا، مجھے تو وہ جہاز ایئرپورٹ اتنا اچھا لگ رہا تھا، فیسینیٹ کر رہا تھا مجھے. وہ اتنی عملہ اتنا خوبصورت، اتنا پیار سے بات کرنے والا، پھر جناب رسپیکٹ اتنی. لائن میں لگ رہا ہوں تو وہ بھی پلیز آپ آگے آ جائیں، پلیز یہ آ جائیں. مطلب وہ میں ایک انوائرمنٹ اتنا اچھا دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے یار 1 گھنٹہ اور بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اتنی رسپیکٹ، انتظار کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں تو گم تھا، پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزرا، کیسے جہاز میں بیٹھے، کیسے جدہ اترے. سناتا ہوں کہ اللہ اکبر. اب آپ کو جب جدہ آتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بس اب مکہ قریب قریب قریب، مکہ قریب قریب قریب. اور پھر جب آپ کے ساتھ بزرگ ہوں اور آپ کو بتایا ہو نا تو وہ آپ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جہاز سے شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایسا آپ کو چارج کر دیتے ہیں. بے شک، مطلب کہ آپ نے عمرہ تو پہنا، نفل بھی پڑھ لیے، نیت بھی کر لی. جی، اچھا وہ کر کے تو جب آپ کو لبیک، آپ کے ساتھ مینٹور اتنے اچھے ہوں، وہ ایک ماڈل سا بنایا ہوا راستے میں انہوں نے قرآن پاک کا، سبحان اللہ. اس کو اٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں آ گیا مطلب نہیں میں آ گیا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ادب 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 کہ آپ کے ساتھ ایک تو والدین ہیں تو پہلی ادب ہے ویسے ہی، پھر اس کے بعد والدین اور آپ کو ایک ماحول ایسا مل جائے کہ اس میں روحانیت آ رہی ہے، خلوص آ رہا ہے، اور وہ لبیک پڑھتے جا رہے ہیں آپ، اور تلبیہ کی آواز بڑھتی جا رہی ماشاء اللہ. آپ جب جدہ سے مکہ، بس سفر پتہ نہیں کیسے گزرا، وہ گزر کے بس جب مکہ پہنچے تو والد صاحب نے، اب والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھی آنکھیں وہ نیچے کرنا ہے، تو پھر جب آپ نے جانا ہے تو کعبے کو رج کے دیکھنا ہے، تو مطلب خوب دیکھنا ہے اور پھر دعائیں کرنی. وہ میں آپ کو جذبات بتا رہا ہوں کہ انبلیویبل تھے، سبحان اللہ، ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے. اور جب کعبے کو دیکھا ہے تو سر ایسا لگا اتنا بڑا ماشاء اللہ، یہ روپ اتنا بڑا، یہ کیا ہے. اور پھر جو بس وہ وہاں ہم نے تو پھر اس وقت جب پہلا کیا تھا تو اس وقت تو وہ کوئی پابندی نہیں تھی نا، وہ تو سر ہم بیٹھے ہیں بس. مطلب ماشاءاللہ اب تو ایسا تھا جیسے کوئی دوست ہے، جی، دوست نے بلایا ہے، اللہ اکبر، اور پھر بیٹھے ہیں، وہ مزہ ہو رہا ہے. بس وہ بے چینی ایسی تھی کہ نہ کھانے کو دل کرے، نہ سونے کو دل کرے. اب ہمیں پتہ تھا کہ والدہ بھی ادھر ہیں، والد بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، باقی بھی ادھر ہیں. پریشانی کسی کو کچھ نہیں.
وہ جیسے ہم سنتے تھے جی وہ امی گم ہو گئی، جی ابو گم ہو گئے، جی انکل گم ہو گئے، چاچو گم ہو گئے. بھائی کہاں گم ہونا ہے، وہ وہاں محبت میں گم ہے سارے. ایسا ہی ہے بے شک. وہ جو فیلنگس تھی نا وہاں، اللہ کی محبت میں گم ہے. میں کہتا ہوں سر وہ جو جذبات وہ جو ادھر آیا نا کچھ، اوہ سبحان اللہ. بس وہ اب بس دیکھے جا رہے ہیں، مزے کیے جا رہے ہیں، فیلنگز ہوئی جا رہی ہیں. وہ عمرہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ. کبھی زمزم پی رہے ہیں، کبھی سبحان کعبے اللہ. کی سر میں طرف وہ دیکھ کہتا کے ہوں پی کہ رہے ہیں. یہ ٹریننگ کا میں نے آپ سے کیوں کہا ہے، اور ٹریننگ کے پیچھے جو میں نے ایک گفٹس کا رکھا ہے سارا پروگرام، کیونکہ ٹریننگ آپ کا نا ذہن بنا رہی ہے ذہن بنا رہی ہے. کہ آپ بالکل کہاں جا رہے ہیں. وہ بھائی اللہ کے بندو، ٹھیک ہے آپ نے پیسے لگا دیے ہیں، پیسے تھائی لینڈ میں لگا دو، پیسے ملیشیا میں لگا دو، پیسے پیسے سے دبئی میں خدا لگا نہیں دو، ملتا. پیسے کسی جگہ دو. مکہ مدینہ کیوں لگا رہے ہیں آپ، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، اللہ کو پیچھے پانا. حقیقت کیا ہے اس کی، کہ اللہ کو پانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. بے شک. میں سر یہ جو ہمارے گروپ سے میں نے یہ ایک بڑی وہاں پہ نا اس کو کہتے ہیں یار عمرے کی کون سی ٹریننگ ہے، بس ٹھیک ہے یار یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے. اور وہی حضرات ہوتے ہیں وہ جب ادھر آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی جان کیسے کرنا ہے پہلا کندھا، اچھا جی وہ کیسے رمل کرنی ہے، وہ میں نے اچھا جی وہ اب میں نے کب بند کرنا ہے، اچھا جی اب میں نے دعائیں کون سی پڑھنی ہے، اچھا جی اب میں وہ ادھر پڑھ لوں یا کہیں اور بھی نفل پڑھ سکتا ہوں، اچھا جی اب میں نے صفا سے شروع کرنا ہے مروہ سے کرنا ہے، یہ دونوں ایک ہی چکر ہوگا کیا ہوگا، اچھا جی اب کیا کر. بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسی لیے ریکویسٹ کر رہی ہے یہ ساروں سے میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز یار ٹریننگ پلیز ٹریننگ. دیکھو ہم نے کھانے کھلانے نے یار، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، تو آپ آئے نا. اکثر لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ اتنے مناسب پیکیج کیسے دے دیتے ہیں. میں کہا یار روزی روٹی دینی ہے اللہ نے، بے شک. ہم اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، جیسے ہی کوئی ڈسکاؤنٹڈ ٹکٹیں آئیں گی آپ کا نام ٹھک. اچھا اس چیز میں نا میرا آپ سے ایک سوال، جی سب بزنس کرتا ہے، ہر کسی کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار میں ارننگ کروں، بزنس ہوتے ہیں اس پہ آپ پہ کہ یار ظاہر سی بات ہے میرا ایک روزی روٹی چلے. جی تو آپ اتنے پرائز میں دیتے ہیں عمرہ پیکج، تو آپ کی کوئی پروفیٹیبلٹی ہے؟ کیونکہ جی دیکھیں جی الحمدللہ جتنے بھی مطلب کر رہے ہیں 2,35,000 روپیز، 2,98,000 روپیز، 3,50,000 روپیز میں ایک عمرہ پیکج رمضان میں مل رہا ہے. تو اس میں کوئی پروفیٹیبلٹی مطلب آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی کام ہے جو بھی باشعور ہوگا سمجھدار ہوگا کیا وہ بغیر نفع کے کرے گا؟ نہیں تو ہمارا تو نفع مسلمانوں کا لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہے. بالکل. جب ہم مکہ اور مدینہ لائیں گے لوٹ سیل میں لگا ہوا ہے، بہت زیادہ. وہ بھائی رزق بھی یہیں سے ہے. بالکل. اس در کے علاوہ کوئی در ہے تو مجھے بتا دیں جہاں سے ہم نے مانگنا ہے، نہیں تو پھر جہاں سے سفارش کروانی ہے اللہ کی، دینا چاہیں گے اللہ سے سفارش تو کروانی ہے. لگے گی. نہیں دیکھیں بات کو، یہ جو ہم صحت مند بیٹھے ہیں کیا یہ رزق نہیں ہے؟ الحمدللہ. میں عمرے پہ آؤں، میرا گھر الحمدللہ سارا سیف ہے، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ الحمدللہ. اچھا میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے یہ چائے کہاں سے، میرے پیسوں سے آئی ہے؟ اللہ نے مجھے چائے پہنچائی ہے، اللہ نے مجھے پانی پہنچایا، اللہ نے مجھے وہ گاڑی پک اینڈ ڈراپ دی ہے. یہ دیکھو ایک سوچ ہے نا کہ اللہ نے آپ کو ایک ہی لمحے میں، ابھی ہم نے جو افطاری کی ہے ہم نے تو کوئی پیسے نہیں لگائے، پوچھنے بھائی سے، حرم کے اندر ہی تھے، بار بار مجھے کہتے رہے ہیں کچھ کھائیں کچھ کھائیں. یہ میں کہا بھائی میرا پیٹ ہی بھر گیا الحمدللہ، کھجور کھا لی، پانی پی لیا، دہی کھا لی، سب کچھ ہو گیا، ہر چیز ہو گیا. اللہ تعالیٰ خود دے رہے. بات سمجھے، یہی تو سوچ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری طاقت سے ہوگا، طاقت سے کچھ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے یہ سب. میرا اور آپ کا تو سب کچھ لکھا گیا ہے، بے شک ایسا ہی ہے. میرا اور آپ کو تو لکھا گیا ہے سب کچھ، اور جو کہ لکھا کتنا گیا کھانا ہے، کتنا سارا کچھ ہے، کب موت ہے، کب زندگی ہے، کیا نیک ہے، کیا سارا کچھ انٹینشن ہمیں دے دی گئی ہے کہ کس پہ چلنا ہے. تو کس چیز کے پیچھے پڑ رہے ہیں، کہاں بھاگے ہوئے ہیں پیچھے؟ اچھا اس میں آپ کی کیا تھنکنگ ہے کہ بھی لائک لوگ اس طریقے سے کیوں نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ دینا ہے تو اس میں مطلب جو لوگ اپنا رہتے ہیں جو چوری ڈکیتی اس ڈائٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ رازق تو اللہ ہے نا، وہ آپ مزدوری کریں. یہ بات کہیں اور جا کے نکل جائے گی. مین چیز اس سب کا جو ہے وہ جملہ میں یہی بولنا چاہوں گا، توکل. سبحان اللہ. اللہ رب العزت پہ توکل جس کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا. آپ دیکھیں نا، آپ سعودیہ کو اور پاکستان کو رکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں سعودیہ میں کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا نیشنل ہولڈر بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھے گا، حالانکہ پاکستان میں بہت سے لوگ بھیک مانگتے دکھیں گے. تو کیا توکل ان کا مین چیز وہ تربیت آ جاتی ہے. یہ ایک ادر ایک ٹاپک ہے، دیکھیں اس پہ تو الگ پوڈ کاسٹ بنے گی، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے. جی جو ہماری ایک ہے وہ ہے کہ یار عمرہ زائرین کو جی مدینہ منورہ اور مکہ میں جو لانا ہے نا وہ اتنا آنریبل طریقے سے لایا جائے آسانی کے کہ ساتھ. ان کو آسان اتنا کر دیا جائے، عمرہ اور حج اتنا آسان کر دیا جائے کہ پہلے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم جہاں کا رہے ہیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، میں نے خود یہ چیزیں سنی ہیں اپنے دوست احباب سے، کوئی دوست ہے اپنی والدین کو بھیجنا چاہ رہا ہے عمرہ پہ، لیکن وہ گھبراتا ہے. ایک تو وہ خود ساتھ میں نہیں آ سکتا، اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے. والدین کو بھیجنا چاہ رہے ہیں،
اب ایسا وہ ایجنسی سسٹم ڈھونڈ رہا ہے اپنی طرف سے جو ان کو آسانی کے ساتھ لے کر آئے, ساتھ ہو کے مکمل عمرہ کروائے, پھر بھیجے, کیونکہ بہت زیادہ اس طرح کی فیملیز ہوتی ہیں افورڈ نہیں کر سکتے تیسرے بندے کا. اب والدین دونوں بوڑھے, طواف ہے ٹوٹل مشقت کا کام ہے عمرہ, مشقت ہے اس میں, طواف پھر سعی, اور پھر سعی طواف کے علاوہ بھی ہوٹل سے اتنی دور چل کے آنا, چل کے جانا, وہ ایک الگ ورزش. اچھا یہی میرے چینل پہ آپ دیکھیں, میں نومبر میں جب گروپ لے کے آیا تھا نا ماشاءاللہ, تو میرے ساتھ بالکل یہی سسٹم تھا کہ ینگ جو ہے نا بچے تھے, انہوں نے کہا امی ابو کو بھیجنا ہے. اچھا انہوں نے کہا جی ابو کو بھیجنا ہے, تو ابو جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ, ان کی بڑی ویڈیوز ماشاءاللہ. اچھا میں مجبور بھی نہیں کرتا کسی کو کہ آپ کیمرے میں ہیں, مطلب اگر کوئی والنٹیئرلی آتا ہے نا کہ شہباز بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بالکل ایک اچھا میسیج دینا چاہتے ہیں, تو میں آؤں گا, تو پھر تو میں انہیں لیتا ہوں. ادروائز میں کسی فیملی کو ڈسٹرب نہیں کرتا, میں خود کرتا رہتا ہوں, میں خود کرتا ہوں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ میرا مقصد ہے, میں چاہتا ہوں کہ جو وہاں بیٹھے نا یا اوورسیز پاکستان, یہ پوری دنیا سے جہاں بھی آ رہے ہیں, انہیں آئیڈیا ہو کہ یار کرنا کیا ہے, یہ میری مقصد ہے, یہ میری سوچ ہے. اچھا وہ بزرگ جو تھے وہ آئے ہیں اکیلے بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا جی میں نے جانا ہے, تو میں کہا جی بسم اللہ چلیں آپ. تو اسی وقت وہاں ڈسکاؤنٹ وغیرہ کر کے جو موقع پہ بنتا تھا, مطلب انہیں میں کہا بسم اللہ چلے میرے ساتھ آپ. تو ساتھ ہی وہ نا تھوڑے سے ہوئے کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی لے کے جانا ہے, بیوی ناراض ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا جی انہیں بھی لے چلتے ہیں انشاءاللہ, اس میں کیا ہے. تو آپ کہتے پیسے تھوڑے ہیں, میں کہا تو پیسے اللہ خیر اللہ دے دے گا, کیا ٹینشن ہے, ابھی آپ انہیں مبارک دیں. ساتھ ہی انہوں نے تو سر آپ بھی جا رہے ہو ماشاءاللہ. وہ جناب جو میں نے ان کی خوشی دیکھی, سبحان اللہ, میرا پورا آفس دیکھ رہا ہے یہ سارا سین, یقین مانے ایسی اندر دل میں سکون آیا, سبحان اللہ. ہوئے ہوئے ہوئے. میں کہتا ہوں جو ان کی چہرے پہ خوشی تھی بھائی جان, میں کمپلیٹ سارا یہ اس میں موجود ہے. اچھا جناب ساتھ ہی نا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے اتنے ہیں. میں نے کہا جتنے ہیں وہ دیں, باقی آپ اس طرح سے دے دیجیے گا بعد میں. اللہ اکبر. میں نے کہا اس طرح سے آپ کر دیجیے قسطوں میں بسم اللہ کر کے, جو ایک مطلب میرے بھی آسانی تھی. ظاہر اتنا بڑا تو نہیں ہے, ظاہر جتنی آسانی ہو سکتی ہے کوشش کرنی ہے کہ آسانی دینی ہے, آسانی کی اپنی ذات سے جتنی آسانی ہو سکتی ہے نا. جیسے ہمیں چھوٹی سی بات کہ یار یہ اچھا بسم اللہ آسانی کے لیے, جیسے بھائی نے بھی مجھے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ شہباز بھی آپ وہاں آ جائیں گے, وہاں ٹیکسی نہیں آئے گی. میں کہا بالکل آ جائیں گے. اچھا شہباز بھی آپ ادھر آ جائیں گے. میں کہا بالکل آ جائیں گے. شہباز بھی ادھر آ جائیں گے. وہ تھوڑا مطلب دیکھیں نا, مجھے پتہ ہے یار ایک بندہ جو کہہ رہا ہے تو ظاہر بیچارہ اپنے سینیریو کو دیکھتے ہوئے پھر ساتھ ساتھ بھائی بھی ساتھ رابطے میں, مطلب کہ کہیں میں مائنڈ نہ کر دوں جی جی کہ بھائی آپ وہاں آ جائیں گے. اچھا اچھا نہیں سنیں سر, مجھے ریئلائز کرنا چاہیے کہ میرا بھائی مجھ سے رابطے میں, وہ رابطے میں, وہ مسلسل مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ فیزیبل نہیں ہے ہمارے لیے, وہاں فیزیبل. اگر ریکویسٹ ہے آپ سے اگر آپ آ جائیں گے تو یار اس پہ اگر میں انڈرسٹینڈ کر جاتا ہوں, اس کو وارم ویلکم کرتا ہوں, خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, تو اس میں کیا جاتا ہے. پھر یہ تو ہے بھی مدینہ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سبحان اللہ کہ مہمان کو سبحان, میں جیسے ہی آیا ہوں میں کہتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر دے, جس طریقے سے انہوں نے خوشی سے مجھے جناب ویلکم کیا, بیٹھے گپ شپ, اور میرا مطلب کمفرٹیبل کر دیا, مجھے اتنا پیارا لگا. پھر آتے ہی فوراً جیسے حضرت صاحب نے ویلکم کر دیا بہترین, پھر حضرت صاحب نے ویلکم کر دیا, انوالو ہو گئے, جیسے پھر آپ نے. ابھی کیا ہوتا ہے, سب اخلاق چل رہا ہے. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ مدینہ سے محبت ہی بانٹی جائے. مدینہ نے محبت دی ہے ہر ایک کو, تو ہماری بھی کوشش وہی ہے کہ محبت ہی دیں. ہمیں مدینہ محبت دے رہا ہے, ہم محبت ہی دیں. اور کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہو سکتا ہے اسی توسلات سے قریب ہو جائیں. اور سبحان اللہ الحمدللہ. تو بس وہی میں بار بار دیکھیں, جو آپ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں نا, جی آپ ایک بات کو دیکھیں گے انٹر لنک ہو رہا ہے ٹریننگ سے. ٹریننگ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت. اب آپ قسطوں پہ بات کرتے ہیں, میرے سے اچھا وہ اس میں قسطیں نہیں ہوتی, وہ ہوتا یہ ہے نہیں ٹریننگ کی بات نہیں, پیمنٹ. ہاں پیمنٹ میں دیکھیں, میں بتاتا ہوں پیمنٹ میں صرف ایک دل کرتا ہے آسانی دے دوں. آسانی آپ نے دے اچھا وہ آسانی کیسے ہے, لیٹس سپوز مجھے پتا ہے کہ یار ابھی 4 مہینے یا 6 مہینے پہلے کی بکنگ مجھ سے کروا رہے ہیں بھائی, تو یار ٹکٹیں آنی ہیں 1 یا 2 یا 3 یا 4 مہینے بعد کوئی پروموشن نکلنی ہے, ٹھیک ہے, تو میں کوشش کروں گا یار سستی سے سستی ٹکٹ بک کر لوں. ٹھیک ہے, اس بھائی کے لیے وہ پہلے میں ان سے ڈسکس کر لیتا ہوں کہ بھائی حج کے بعد میں کسی بھی منتھ میں ہم آپ کو بھیج دیں گے, جب سستی ملے گی ٹکٹ انشاءاللہ. وہ راضی ہو جاتے ہیں اس میں. صحیح. ظاہر ہے جنہوں نے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال انتظار کیا ہوتا ہے, تو وہ بھائی وہ کہتے ہیں یار بسم اللہ کریں آپ. اچھا پھر میں انہیں کہتا ہوں, اب مجھے پتہ ہے ظاہر ہے میں نے پاسپورٹ کی کاپی ہے, جو بھی ایک نام لیا ہے جس طرح بھی ہے, وہ ایڈوانس لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ بسم اللہ کر کے ارادہ کریں اور آپ دینا شروع کریں. ظاہر ہے فوری طور پہ تو ہم نے ٹکٹ نہیں کرنی, جی جی, نہ فوری طور پہ ہم نے ویزا نکالنا ہے, بالکل, نہ فوری طور پہ کوئی اور مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جان ابھی دیکھیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اصل بات ہے فیسیلیٹیشن. فیسیلیٹیشن میں یہ ہوتا ہے اب پیکج 2 لاکھ کا ہے,
اب آپ سے کہا کہ بھائی بسم اللہ 50,000 دیں آپ. ٹھیک ہے. اب ہمیں بھی پتہ ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ یار یہ 2-3 مہینے بعد 4 مہینے بعد یوز ہوگی, لیکن یہ ان کے پاس ابھی سے دینا شروع کریں گے نا 3-4 مہینوں میں پیمنٹ آ جائے گی. تو اس وقت وہ ویل بیفور ٹائم ہمارے پاس بھی پیمنٹ آ جاتی ہے, اور جب وہ دے دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے پیمنٹ دینا. تو یہ اس طریقے سے آسانی ہے, یہ اس طریقے سے آسانی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آگاہی کر دینا. میرا سوال یہ آ رہا تھا نا کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی قسطوں پہ شروع کر دیا کام, عموماً زیادہ تر یہ ہوتے ہیں لوگ, آپ جتنی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں کسی کے دل کو نہیں بدل سکتے. جی دل کو بدلنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. اب ایک بندے کا مائنڈ ہی شروع سے, میں سب اوور آل کی بات نہیں کر رہا, چند ایک ہوتے ہیں یہاں پر آ کر بھی نہیں بدلتے, جس مائنڈ سے آتے ہیں مدینہ مکہ ہو کے چلے گئے, باقی کی آپ کی ریمیننگ پیمنٹ ہوگی. جی کبھی ایسا ہوا ہو؟ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے یہ سین سنے, یہ تو پردے داری ہے. اس میں یہ ہے کہ بھائی جان اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے پہلے تو. آمین. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کے ساتھ سفر کرتے ہیں نا, جی, تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ آئیڈیا بھی ہونے لگ جاتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں. جی, اور جن کے لیے آپ فیسیلیٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. میرا کام ہے موسٹلی ریفرنس بیس, میں بہت تھوڑا کرتا ہوں, صاف ستھرا کرتا ہوں. صحیح. بہت تھوڑا صاف ستھرا. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریفرنس بیس ہی کام ہوتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میرے جان پہچان والے ہی آئیں تاکہ میرے لیے بھی آگے آسانی ہو, پرابلم نہ بنے. ہاں جی. دیکھیں سب سے بڑی بات میں آسانی دیتے دیتے خود مشکل میں نہ چلے جائیں. یہ ہے کہ گڈ ول موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کی کیا ہوتی ہے کسی بھی کام میں, گڈ ول ہوتی ہے. صحیح. دیکھیں اللہ کے فضل سے انہیں یقین ہے کہ بھائی پیسے دیے ٹکٹ کے تو پیسے ٹکٹ ملے گی, بھائی ویزے کے پیسے دیے انشاءاللہ ویزا ملے گا اللہ کے فضل سے. ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ جو دے گی تو انشاءاللہ دیتے ہیں, ان کو یقین ہوتا ہے. پھر انہیں یہ بھی یقین ہے کہ یار ٹرانسپورٹ کا گیا تو ٹرانسپورٹ بھی ملے گی. پھر یہ بھی انہیں یقین ہے کہ یار ہوٹل کا ہے تو ہوٹل بھی ملیں گے. یہ پہلے تو دیکھیں اتنی آسانی ہو گئی, ان کو اتنا یقین ہو گیا کہ جو ہم نے اماؤنٹ دیے نا انشاءاللہ یار یہ تو ساری چیزیں ملیں گی. یہ بہت بڑی ایک, جب آپ کسی آتھورائزڈ کے پاس جاتے ہیں نا تو یہ سب سے پہلے آپ کو اتنا سکون آ جاتا ہے کہ الحمدللہ. اب اگلی بات کیا ہوگی, اگلی بات یہ ہوگی ہوٹل میں پانی ملا کہ نہیں ملا, ہوٹل میں صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہوٹل دور تھا یا قریب تھا, یا ایئر لائن نے مجھے کھانا دیا کہ نہیں دیا, یا ایئر لائن میں سیٹ مجھے پیچھے مل گئی. یہ ہے مائنر چیزیں. مین کیا ہے کہ کسی بندے کی پیسوں کو آپ نے سیو کر لیا, وہ پہلے دعائیں آپ نے لے لی. بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو اس نے پیسے دیے 2 لاکھ روپیہ, اور وہ آپ سیکیور ہو گئے الحمدللہ کہ یار میرے پیسے صحیح آپ چلے گئے ہیں, انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اب آگے جو ہے نا وہ مائنری چیزیں ہیں, اسی کے لیے تو ایفرٹ کر رہے ہیں. اسی کے لیے ایفرٹ کیا ہے کہ ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں, اسی کے ساتھ بھی گروپ کے ساتھ بھی آ رہے ہیں, اور ساری ان کی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں چیزیں. یہی تو ایفرٹ چل رہی ہے الحمدللہ. آپ تخیلات میں ہیں, جی, مائنڈ میں سوچیں, جی, روضہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے, کوئی نعت 2-4 اشعار. اچھا اس میں تو مجھے سب سے زیادہ جو الحمدللہ میرے جو دل کو اترتا ہے نا وہ شعر, جی, وہ تو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. مجھے تو دیکھیں نعت سننا بہت پسند ہے, اور وہ الفاظ جو دل میں اتر جائیں, الحمدللہ, مطلب جو ایسے لگے کہ جیسے میں روزے کے سامنے بیٹھ گیا ہوں, سبحان اللہ. الحمدللہ. تو مجھے تو وہ جو ہے نا جی وہ الفاظ اور وہ جو ایک ظاہر تاثرات تو ہوتے ہیں نا, وہ واقعی وہ گوز بمز ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہوں. بس یہی سوچ ہے سب. نہیں کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوں, اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوں تنہائی میں, صلی اللہ, اور یاد آ گئی مدینے کی, اور آپ کے ان سے یہ اشعار نکلے ہوں کچھ, تو اگر وہ سنانا چاہیں ہماری آڈینس کو. وہ نا میں اکثر جو آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ ہے ایک, ابھی تو خیال کچھ اور آ رہا ہے, لیکن جو میں پڑھتا ہوتا ہوں وہ کچھ اور ہے. ابھی تو یہ آ رہا ہے نا مدینے کا سفر ہو, یہ والا وہ تو آ رہا ہے, لیکن وہ جو میں اکثر پڑھتا ہوں نا, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے. تو وہ جو ہے نا وہ میں جب مگن ہوتا ہوں نا تو وہ فوراً میں پہنچ جاتا ہوں ماشاءاللہ, الحمدللہ. میں فوراً پہنچ جاتا ہوں اللہ کی فضل سے. تو پہلی مرتبہ آپ جب مواجہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو کیا فیلنگس تھیں اسلام پیش کرتے ہوئے؟ بھائی جان میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ادب ادب ادب. ہم تو یہی خوش تھے کہ اللہ کے فضل سے اجازت مل گئی ہے, مکہ آ گئی, اللہ کے فضل سے اجازت مل گئی ہے, مدینہ بھی آ رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے اتنا وقت گزر گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ پھر ہم آپ روزے کے قریب بھی آ رہے ہیں, پھر اتنا ہے کہ اجازت مل رہی ہے کہ حالے رہ بھی جا, تھوڑی ہے. یہ جو فیلنگز ہے نا بھائی جان یہ ایکسپریس نہیں کی جا سکتی. یہ ہے بس جو نا مل جاتا ہے کنیکشن. وہ جو میں آپ کو بتانے لگا تھا جارڈن والا, جی جی,
وہ بزرگ جو ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی وہاں وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں آیا تو مجھے نا انہوں نے وہ اپنے اشاروں میں ایسے بھی ان کے دل میں پتہ نہیں اللہ نے کیا ڈالا، تو مجھے انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں. عربی میں، مجھے عربی اتنی تو نہیں آتی، پسند بہت ہے، بہت پسند ہے. انشاءاللہ اللہ سکھا بھی دے گا. آمین انشاءاللہ. قرآن تو ظاہر ہے شروع سے بچپن سے پڑھ رہے ہیں، بس وہ تھوڑا بولنے کا. تو میں سمجھ گیا، انہوں نے مجھے کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں. مجھے وہ لے گئے ساتھ ہی مارکیٹ میں حرم کے ساتھ، بہترین سا سفید سا انہوں نے مجھے توپ لے کے دیا گفٹ، ماشاءاللہ. اور بھی کوئی چیزیں لے کے دی تحفہ، اور خوشبو اور عطر اور مسواک، وہ جو ایک ہوتا ہے خوبصورت، وہ روح کا مسواک، سبحان اللہ. تو وہ مجھے واپس لے آئے. آپ بیٹھے سارے، اتنے وہ بزرگ خوش ہوئے مجھ سے. اللہ جانتا ہے بھائی جان، میں اتنا خوش ہو گیا نا، اتنا راضی ہو گیا میں. پھر جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا درود شریف پڑھیں، بس یہ اشارہ یہ تھا، درود شریف پڑھیں. الحمدللہ. وہ سر، وہ جو میرا ایک وہ جو فیلنگ ہے نا، وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ جو جارڈن والا میں بتا رہا تھا جی جی. کہ بزرگ یہاں پہ ماشاءاللہ جو آتے ہیں نا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کہ وہ مہک ہی سی رہے ہیں. میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں نا مدینہ کی فضا مہک رہی ہے، جی یہ روحیں ہیں نا، روحیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو پیارے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اخلاق والے لوگ ہیں، ان سے بھی مہکتا ہے سب کچھ. بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، بے شک. درود شریف کا جواب دینے والے ہستی یہاں موجود ہیں. سبحان اللہ. سب ہستی، میں کہتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں بھائی، ہمیں کیا پتہ کتنا بتا رہے ہیں. ہم بعض کا جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اپنے رزلٹ کارڈ کے اوپر نام دیکھ کے. سبحان اللہ. وہ نبی علیہ السلام ہمیں پکارے ہمارے نام صلی سے. اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اس سے علیہ بڑا وسلم، انعام صلی کیا اللہ ہوگا؟ علیہ وسلم. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا فیلنگ ہوگی کہ جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی اجازت نامہ آ گیا اور آپ وہاں پہ ماشاءاللہ موجود ہیں، وہ درود اور شریف پھر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو پھر موقع دیا جا رہا ہے، آ جاؤ بھائی آ پھر جاؤ. درود پھر آ شریف جاؤ. کا سبحان جواب اللہ. نبی علیہ السلام خود دے رہے ہیں نام کے ساتھ. میں نے جو عرض کی نا، میں نے پھر وہی بات، کیونکہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ دل کرتا ہے، کہ میں نے عرض ہی اللہ تعالیٰ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ مجھے آپ بلاتے رہا کریں، آمین. کہ بلاتے رہا کریں بس. سبحان اللہ. کیونکہ جب میں بلائیں گے تو پھر، اور بعد اب حاضری دیں مجھے، بعد اب حاضری دیں، اور آپ مجھے اپنے پیارے امتیوں میں شامل فرما لیں. اللہ تعالیٰ آپ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیں. یہ ہیں وہ جذبات جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گروپ کے تھرو جو لوگ آئیں نا، تو وہ اصل میں جو روحانیت ہے نا، جی جی وہ ملے انہیں ماشاء وہ ملے. اللہ. تو وہ آپ رزق کا کہہ رہے ہیں، رزق کی فکر بھائی جان، بے شک. الحمدللہ. نہیں لیکن جو بزنس کرتا ہے نا، اس کا ایک سیٹ مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ یار دیکھیں میں بزنس کر رہا ہوں، میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، دیٹس بات آپ نے بھی، کیونکہ آپ کے انڈر میں لوگ کام بھی کر رہے ہوں گے، ان کو بھی آپ نے سیلری وہ بتا چکے ہیں نا کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے، ان کی انویسٹمنٹ جو ہے لاکھوں کروڑوں گنا واپس آ رہی ہے. جی وہ ان کی انویسٹمنٹ دنیاوی نہیں ہے. بلیسنگز ہیں. جی اگر آپ پہ کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا تو یہ آپ کو ڈیل اچھی نہیں لگ رہی. کوئی آفت نہیں آ رہی، کوئی بلا نہیں آ رہی. کوئی آفت نہیں. دیکھیے اگر یہ ایک انٹینشن ہے نا، وہ جو ہوا والی اذان والی، جیسے آپ نے ماشاءاللہ وہ ونڈو کھولی ہے، اذان آئی ہے نا، آواز ہوا کے لیے بھی آئی ہے، تو دونوں سوچے ہیں نا. تو میں بھی وہی، ایک تو نسبت اتنی پیاری، پھر اللہ تعالیٰ نے تجارت ایسی دے دی، پھر اللہ تعالیٰ روزی روٹی بھی دے رہا ہے، آٹومیٹک تو وہ کمی کیا ہے؟ پھر کمی کیا ہے؟ دعائیں جو لوگ دیتے ہیں اس سے بلائیں ٹل جاتی تو ہیں. اللہ کا فضل ہے. دیکھیں اللہ سے بار بار یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ میں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور کبھی مقروض نہ کرے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، عزت دار لوگوں میں شامل فرمائے. آمین. کوئی ایک دعا، کوئی ایک نصیحت دیکھنے والوں کے لیے. بس میں تو یہی کہوں گا بار بار، دیکھیں اس پوری دنیا کے اندر نا، جس نے بھی مقام پایا نا، وہ پایا ادب سے. بے شک. اوور آل جتنی بھی بات ہے نا، وہ آ کے ختم ہوتی ہے ادب پہ. ادب وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا تو سب گڑبڑ جو جتنی ہوئی وہ آپ نے بے ادبی سے دیکھا ہے ہوئی. جی. ادب ادب ادب. وہ مکہ ہے، مدینہ ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں. وہ بے شک آپ کے والدین ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں. اور پھر بھائی دیکھا کریں، آپ بے شک 5 اسٹار پیکج لیں، آپ 4 اسٹار لیں، 3 اسٹار لیں، جو بھی آپ پیکج لا رہے ہیں پلیز اس میں خوش ہونا شروع ہوں، اور حرم میں وقت گزارنا شروع کریں، تاکہ جو آپ کی ایک انٹینشن ہے نا، جو آپ مکہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، وہ اس کی جو چیز ہے اصل وہ آپ حاصل کر سکیں، حاصل وہ کر کے لے کے جائیں. یہ ادھر چھوڑیں کہ اب وہ ٹائر پنکچر ہو گیا، بھائی کس کی مسلط سے ہوا ہوگا ٹائر پنکچر؟ جی. باتھ روم میں پانی بند ہو گیا، بھائی کس کی مسلط سے ہوا ہوگا؟ پیٹ میں درد ہو گیا، مجھے اچھا نہیں لگا، یہ گڑبڑ ہو گئی، بھائی کس کی وجہ سے ہوا؟ کہاں سوچے تو صحیح. یہ جو ایک کمپنی، ٹریول کمپنی بیٹھی ہے، اس نے آپ کا ہوٹل بک کر دیا، آپ کی ٹکٹ بک کر دی، بھائی میری فلائٹ کینسل ہوگی، مطلب ٹور آپریٹر کینسل کرے گا. اللہ کے ولی پرمیشن جب ہوگی آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب جو 2-4 گھنٹے آپ گزار رہے ہیں وہ ثواب کما رہے ہیں آپ. بے شک. عمرہ تو شروع ہو گیا، جب آپ نے نیت کی، احرام پہن لیا، عمرہ شروع.
تو صبر ہے نا بھائی، اس میں اجر ہے، تو اجر ہی تو لینے جا رہے ہیں ہم. بے شک. تو تھوڑی سی پریشانی آتی نہیں ہے، ہم پریشان، فوراً فون، بھائی یہ کیسا جہاز دے دیا آپ نے، فلائٹ کینسل ہو گئی. اللہ کے ولی، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سے پرمیشنیں ہوتی ہیں، وہاں سے اجازتیں ملتی ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ ہمارے مہمان کے ساتھ. آپ نے مکمل پوڈ کاسٹ دیکھی. مین مقصد یہی ہے، وہیں پر بات رک جاتی ہے کہ اگر آپ جب بھی مکہ مدینہ آئیں، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس کو سہ لیں، پی لیں، برداشت کر لیں. اللہ رب العزت جو ہے آپ کو بار بار مدینہ المنورہ میں بلائے، آمین. مکہ المکرمہ میں بلائے، اور با ادب قدر کے ساتھ آپ کی حاضری ہو. آمین. آمین. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ اگین دوبارہ پھر ان کو بلائیں گے. ان کا بھی آنا جانا ہے، اور ہم تو الحمدللہ ہیں اہل مدینہ. تو ملتے ہیں اپنے ایک اور نئے اگلے مدنی مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.